بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حروف مقطعات قرآن کریم کے وہ حروف ہیں کہ جن کے معانی، جن کی تفاسیر اور ان کی حقیقت سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر تمام مفسرین، تمام علماء کرام متفق ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی حروف مقطعات کی حقیقت اور اسرار و حکم جانتا ہے۔ اور اگر آپ خود غور کریں تو مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ قطع کرنے والے، توڑنے والے، گویا قطع اللہ علمہا امن سواہ، اللہ نے اپنے سوا تمام سے اس کے علم کو پوشیدہ رکھا۔ تو جس کو اللہ خود پوشیدہ رکھتا ہے، مخلوق کا کیا کام ہے کہ وہ اس کی بحث میں پڑ جائیں؟ اور یہ بھی اصول ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس بات کو رب العزت نے پوشیدہ رکھا تم بھی اسے راز ہی رہنے دو، اس کی بحث میں اپنا وقت مت لگاؤ، بلکہ تمہیں جو کرنے کا کہا گیا ہے تم وہ کرو، اور جس کو رب العزت نے راز بنا دیا اس کی تلاش میں مت پڑو، ورنہ خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھنٹوں گھنٹوں ان حروف مقطعات کی تفسیر میں، ان کے فضائل، برکات، ثواب ثابت کرنے میں لگا رہے ہیں۔ ایک طرف لوہے قرآنی بنائے جا رہے ہیں، حروف مقطعات کے نقوش بنائے جا رہے ہیں، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کو فریم کی شکل میں لکھ کر دیواروں پر لگانے سے وہ برکتیں ثابت کی جاتی ہیں جو رب العزت نے نہ بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں پہنچائیں۔ جس بات کو رب العزت راز رکھتا ہے تو اس راز میں تم کیوں بحث کرتے ہو؟ تمہیں جو کرنے کو کہا گیا تم وہ کرو۔ ان کے فضائل ہیں یا نہیں اللہ جانتا ہے، ان کی کیا برکات ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ گو کہ یہ بے شک ہم سب مانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کی تفسیر میں، بحث میں، برکات، فضائل، ثواب ثابت کرنے میں اپنا وقت نہ لگائیے، کیونکہ یہ ثواب تو نہیں، البتہ گناہ ضرور بن سکتا ہے کہ جس راز کو اللہ راز رکھتا ہے تم اس کو تلاش کرتے ہو۔ کیا یہ جرم نہیں؟ اور پھر یہ کہ وہ برکتیں ثابت کی جاتی ہیں کہ دین اسلام میں مذکور ہی نہیں ہیں۔ یا تو یوں یہ سمجھتے ہو، یا تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بتانی ضروری تھیں کہ جن کی برکات مسلم تھی، ہمیں محروم رکھا گیا۔ نہیں، جب یہ بات نہیں ہے، اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے، اور جتنی بھی برکات، فضائل ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے حروف مقطعات کے ناموں پر نام رکھنے کی؟ ان ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسماء مبارک ہیں وہ احادیث میں منشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان کر دیے کہ یہ میرے نام ہیں، لیکن ان کے علاوہ حروف مقطعات جیسے یاسین، جیسے طٰہٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ثابت کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم عام مسلمان ایسے نام رکھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ باعث ثواب ہیں، یہ جہنم کے نام ہیں، یا یہ جنت، فرشتے اور کن چیزوں کے نام ہیں؟ ان تمام چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو جو چیزیں مبہم ہیں، جو چیزیں متشابہ ہیں، ان کے نام پر نام رکھنا یا خود اپنی طرف سے کوئی معانی، برکت، ثواب اور فضیلت ثابت کر لینا، یہ آپ کی اپنی ایجاد ہے، شریعت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا لٹکانا کیسا ہے، تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ امت کہاں بھاگ رہی ہے، کس چیز میں پڑ گئی ہے۔ جو انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے اسے تو یہ بالکل بھول گئے ہیں، یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو اللہ نے راز رکھا اس کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے راز رکھا اسے تلاش مت کرو،
اور حقیقت یہ ہے جس پر تمام علماء اور مفسرین متفق ہیں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ قطع اللہ علمہا عمن سواہ، اللہ نے اس کا علم اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے معانی اور ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو جس کی حقیقت سے، فضیلت سے آپ نابلد ہیں تو اس کی بحث میں بھی مت پڑیں اور ایسے نام بھی مت رکھیں اور دیواروں پر لٹکانا اور نقوش بنانا اور تعویذ بنانا، یہ سب کچھ بے بنیاد ہے کہ شریعت میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ یہ صرف ہماری اپنی عقل کی اختراع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔